بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ نے فقیر سے خوش ہو کر کہا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ فقیر نے کہا، حضور بس میرا پیالہ بھر دیجیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ بادشاہ ہنسا اور کہنے لگا، بس۔ پھر اس نے سارے پہنے ہوئے جوہرات اس میں ڈال دیے، مگر پیالہ نہیں بھرا۔ بادشاہ حیران ہوا، مگر یہ اس کی عزت کا معاملہ تھا۔ اس نے وزیروں کو حکم دیا، وہاں موجود وزیروں نے بھی اپنے جوہرات اتار کر ڈال دیے، مگر پیالہ خالی کا خالی۔ سلطنت کا خزانہ بھی منگوا کر ڈال دیا گیا، مگر پیالہ نہ بھر سکا۔ فقیر مسکراتے ہوئے واپس جانے لگا۔ بادشاہ ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ فقیر کا یہ جواب سب کو لاجواب کر گیا کہ حضور یہ خواہشات کا پیالہ ہے، اسے قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ ایک دن میں نے پوچھا، جناب یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ بابا جی نے فرمایا، محبت دوسرے کے اندر چھپی ہوئی خوبی کا نقاب اتارنے کا نام ہے۔ جس شخص میں جو کوئی بھی خوبی ہو، اس پر ایک چھلکا چڑھا ہوتا ہے، اس کی خوبی نظر نہیں آتی، اس کو اتارنے کا نام محبت ہے، پردہ ہٹانے کا نام محبت ہے، اسے روشن کرنے کا نام محبت ہے۔ تم کر سکتے ہو، تمہیں کرنا بھی چاہیے، اور اگر تمہارے اندر تھوڑا بھی جنون ہو تو تم کر کے دکھاؤ گے۔ ان کے متعلق ہرگز نہ سوچیں جو آپ کے متعلق نہیں سوچتے۔ حسد یعنی جیلسی ایک مہلک ترین باطنی بیماری ہے، جس سے انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے کیے گئے نیک اعمال سب ضائع ہوتے ہیں۔ زندگی کے بہترین دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں تو جواب ملے گا، اچھا زمانہ گزر چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں۔ حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو آج گزر رہا ہے۔ مرد کی محبت عورت کو ہمیشہ جوان رکھتی ہے، جبکہ مرد سے ملا درد عورت کو جوان عمری میں بدصورت اور بدمزاج کر دیتا ہے۔ عورت کے سبھی رنگ مرد سے ہی ہوتے ہیں۔ سب سے ناپائیدار زندگی دنیا کی ہے، اور ہمارا نفس اس کی حصول کے لیے دن رات کوشاں ہے، جبکہ آخرت کی زندگی نعمتوں اور آسائشوں سے بھری ہے، اس کے لیے بندہ اتنی محنت نہیں کرتا۔ خوشیاں بلا جواز ہوتی ہیں، خوش رہنے کے لیے جواز کو مت ڈھونڈیں۔ وہ لوگ ناقابل فراموش ہوتے ہیں جو کسی کی زندگی میں روشنی کا سبب بنے اس وقت جب ہر طرف اندھیرا چھا گیا ہو۔ جو لوگ محبت کے قابل نہیں ہوتے، ان سے محبت کرنا رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈ کی ہی کیوں نہ ہو۔ جب صرف ایک شخص ہی آپ کے سکون کا باعث بن جائے تو سمجھ جائیں، آپ کا سکون خطرے میں ہے۔ آپ کبھی بھی لوگوں کی سوچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کیجیے جو آپ کو خوشی دے۔ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ان تک رسائی کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے۔ اسی راستے کا انتخاب میں تو انسان کا پتہ چلتا ہے۔ اسی انتخاب میں انسان کی بڑائی اور اس کا چھوٹا پن چھپا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ دولت ایسی دیوار ہے جو ہر دولت مند کے عیب اندر چھپا لیتی ہے، اور غریب کی غریبی بھی اس کا سب سے بڑا عیب ہے جو چھپائے نہیں چھپتا۔ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر دینی کام چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور، تو پھر قسمت بھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں،
اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ 4 چیزیں علم کے طالب کو شرمندہ کرتی ہیں: لوگوں پر تنقید کرنا، خود کی تعریف کرنا، علم نہ سیکھنا اور جو جانتے ہیں اس کی مشق نہ کرنا۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیے، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلودہ ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ حاسد کو آپ کے ہر اچھے کام میں برائی نظر آئے گی۔ حاسد ہر وقت آپ سے مقابلے کی دوڑ میں ہوتا ہے اور آپ سے زیادہ اچھا دکھنے اور آپ کو کمتر دکھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے مگر کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ دیکھا ہے زندگی کو کچھ اتنے قریب سے، چہرے تمام نظر آنے لگے ہیں اتنے عجیب سے۔ زندگی کا ہر امتحان انسان ذہانت اور محنت سے پاس نہیں کر سکتا۔ بعض امتحانوں کے لیے قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ اٹل حقیقت ہے کہ مقصد جتنا بڑا ہوتا ہے قربانیاں اتنی زیادہ دینی پڑتی ہیں۔ میں نے اخلاق بہترین کر کے دیکھا ہے، لوگ پھر بھی چہروں پہ مرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے حقوق کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے فرائض دوسروں کے حقوق ہیں۔ مقدر کی زنجیروں میں بندھے ہم بے بس لوگ عمر گزار دیتے ہیں معجزے کے انتظار میں۔ ضرورتوں کی وجہ سے نہیں، خلوص اور اخلاق کی وجہ سے تعلق قائم رکھو۔